اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن سورۃ النساء آیت نمبر 94 اس کی جو ووکیبلری ہے اس میں پہلا لفظ آئے گا ضربتم، ضرب چلنا، اور اس کے معنی ہے سفر کرنا۔ والضرب فی الارض یعنی سفر کرنا، کیونکہ انسان پیدل چلتے ہوئے زمین پہ قدم مارتا ہے تو وہ جب مارنا جو قدم کا ہے اس کو کہتے ہیں ضرب۔ دوسرا آئے گا فتبینوا، واو اور الف تو اس میں یہ آخر میں جو ہے وہ تو جمع کا صیغہ ہے، فا جو ہے پھر کے لیے ہے تو پس پھر لہٰذا وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو جس میں جو فا کے بعد تا ہے وہ ہے فائلین کی، کیونکہ آگے جمع واو الف جمع ہے تو یہ فائل کی ہوتی ہے، تو فائلین یہاں پہ ایک سے تین سے زیادہ ہیں۔ یہ بیچ میں لفظ رہ گیا بینو، اور یہ ہے البینو سے یہ ورڈ آ گیا، اور یہ دو چیزوں کے درمیان اور وسط بین، ما بین، ان کے درمیان، ما بین یا جو بھی درمیان میں ہے۔ اور محاورہ ہے بیان قضا، کسی چیز کا الگ ہو جانا اور جو کچھ اس کے تحت پوشیدہ اس کا ظاہر ہو جانا۔ اس آیت میں البین سے جو مراد ہے وہ تحقیق کرنا ہے، ان معنوں میں یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے القا، اور لقیہ الالقاء، یہ کسی چیز کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے کہ وہ دوسرے کو سامنے نظر آئے، کوئی بھی چیز ایسی جو کہ کسی کو دکھانا چاہیں، جس طرح عام طور پہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ خواب میں لقاء ہوئی ہے، تو وہ لوگ پریشانی تھے لقاء کہ کیا ہوتا ہے، لقاء سے مراد یہ ہے کہ آمنا سامنا ہوا، یہ وہاں پہ اس طرح استعمال ہوتا۔ اور اگلا لفظ آئے گا تبتغون، اس میں بھی یہ تا جو ہے فاعلین کی ہے، واو نون آخر میں جمع کا ہے، بیچ میں رہ گیا با تا غین، اور یہ ہے البغیو سے۔ الابتغاء اس کا اوریجنل ورڈ ہے، اور یہ کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنے پر بولا جاتا۔ اگر چیز اچھی طلب کی جائے تو کوشش کی تعریف کی جاتی ہے، وہ محمود ہے، ورنہ اس کوشش اگر وہ چیز بری ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو مذموم کہتے ہیں۔ اگلا ورڈ آئے گا عرضہ، یہ العرض سے ہے، العرض الشیء، اس کی ایک جانب ظاہر ہوگی، اور اس کے معنی ایک سے زیادہ ہیں۔ اس میں وعرضت الشیء علی البیع وعلی فلان، میں نے فلاں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی، لہذا یہ آیت کے اندر موجود ہے کہ ثم عرضہم علی الملائکۃ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 31، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ظاہر کرنا، پیش کرنا۔ پھر ایک اگلا ورڈ اس میں آئے گا مغانم، یہ الغنم بکریاں، جو سنا ہوگا غنیمت، مال غنیمت، یہ ایکچولی اوریجنل یہ ہے لفظ غنم بکریوں کے لیے استعمال ہوا، اور الغنم پھر الغنمہ کا جو معنی ہے وہ ہوا کہیں سے بکریوں کا ہاتھ لگ جانا، حاصل ہو جانا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کو چاہے وہ دشمن سے ملے ہو یا دوست سے ملی ہو، یہ پھر اس میں بھی الغنمہ ہی استعمال ہونے لگا اگر وہ بکریاں مل جائیں، اور پھر اس طریقے سے یہ لفظ جو ہے یہ مغنم مال غنیمت
کے لیے استعمال ہونے لگا اور اس کی جمع جو ہے مغانم آنا شروع ہوئی پھر یہ. سو قرآن میں ہے کہ یہ جو اسی آیت میں ہی آئے گا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، سورہ نساء آیت نمبر 94. سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. فمنا، اس میں فا تو پھر کے لیے ہے، اور منا یہ منو سے بھاری احسان. یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک منت بالفعل ہے، جیسے منا فلان علی فلان، یعنی فلاں نے اس پر گرا انبار احسان کیا، یعنی اس نے بہت بڑا احسان کیا اس کے اوپر. اور اسی طرح ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. دوسرا معنی ہے منات بالقول، یعنی احسان جتلانا. یہ ہے منات بالفعل. جب یہ آئے تو اس کا معنی ہے کہ احسان کرنا. اور منات بالقول جب قول کے ساتھ آ جائے تو پھر اس میں ہے کہ احسان جتلانا. یہ انسانی معاشرے معیوب ہوتا ہے، مگر جب کفران نعمت ہو رہا ہو تو اس کے اظہار میں کچھ قباحت نہیں ہے. یعنی جب کسی نعمت کی ناشکری کی جائے یا اس کا انکار کیا جائے تو پھر وہاں پہ جو احسان کیا گیا اس کا جتلانا وہ جائز ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے آیت نمبر 94 کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں. اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے. بس تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں نکلو. اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم سفر کرو، مہم پہ نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا اور مت کہو لمن القی الیکم، جس کا تمہارے سے آمنا سامنا ہو جائے. علیکم السلام لست مؤمنا، کہ تم پر اب یہاں انہوں نے تو ترجمہ اس کا کیا ہوا نا کہ جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے، ملے آمنا سامنا اور سلام کرے، ان کو یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تو مسلمان نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو حیات دنیا، دنیا میں رہنے کے لیے، اچھے طریقے سے رہنے کے لیے جو مال و متاع چاہیے، کیا تمہیں وہ چاہیے؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو پھر اللہ کے پاس بہت سارا کچھ مال غنیمت ہے، بہت غنیمتیں ہیں اللہ کے پاس. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، كَذَلِكَ اسی طرح ہی، كُنْتُم تم تھے، من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ بنی سلیم کا ایک آدمی صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، اس کے ساتھ بکریاں اس کی تھیں۔ اس نے لوگوں کو سلام کیا، لوگوں نے کہا اس نے تم لوگوں کو پناہ لینے کے لیے تمہیں سلام کیا۔ پھر ان لوگوں نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 5 حدیث 3030۔ یہ واقعہ جو ہے یہ پورا اس جو حضرت ابن عباس کی جو روایت کوٹ ہوئی ہے سنن ترمذی میں، اس میں یہ پورا واقعہ نہیں ہے۔ یہ جو دوسری ہے صحیح مسلم میں، اس میں پھر بھی یہ کچھ اس میں واقعہ سمجھ آتا ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجا۔ وہ جو سریہ کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجا کرتے تھے تو اس کو سریہ کہا جاتا۔ اس میں 400 آدمی تک ہوتے تھے۔ اس کی جو جس طرح آج کے دور میں نمبر پہ نہیں جا رہا لیکن سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک دستہ ادھر بھیج دیا، ایک دستہ ادھر بھیج دیا، پلاٹون بھیج دی، بٹالین بھیج دی، اس طریقے سے۔ سو اسی طریقے سے یہ سریہ ہوتا تھا۔ دس از دا ورڈ سریہ۔ ہم صبح کو وہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم صبح کو الخرقات سے لڑے جو کہ جوہینہ میں سے ایک قبیلہ ہے۔ پھر میں نے ایک شخص مرداس بن ناہیک کو پایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے برچی سے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد میرے دل میں وہم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تاکہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا، تو اس کی بیان کہ وہ اسلام لانے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ معلوم ہوا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 42 حدیث کا نمبر 277، نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 96۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ جو مرداس بن ناہیک تھے یہ واحد تھے جو اس قبیلے میں الخرقات میں یہ مسلمان ہوئے تھے، باقی سب جو تھے وہ کفار تھے۔ اب جب یہ سریہ وہاں پہنچی ہے کہ دستہ وہاں پہنچا ہے تو ان کو جب اطلاع ملی تو ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو لہذا وہ آگے بڑھ کر اپنی بکریاں وغیرہ ساتھ نہیں انہوں نے، اور وہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو جا کر ملے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واحد مسلمان ہے اس قبیلے کے اندر۔ سو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا ہے، سو یہ تو انہوں نے کہا ڈر کے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم آگے ہیں اور یہ اب اگر میں نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو یہ جو ہے یہ پھر ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے قتل سے بچنے کے لیے یہ کلمہ پڑھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے اور وہ واحد مسلمان تھے اس قبیلے کے اندر۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ جو بھی ہم یہ حدیث دیکھ رہے ہیں اس واقعے سے دو چیزیں باہر آتی ہیں، اور جب آپ اس کو آیت کے اوپر لے کے جائیں گے تو معاملہ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں دو چیزیں، ایک تو یہ ایک زبان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب انہوں نے کہہ دیا تو ان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈر کر کہا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے اجتہادی غلطی۔ سو یہاں سے ایک تو معاملہ نکلتا ہے کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ صحابہ سے بھی ہوئی ہے۔ سو اس میں چونکہ نیت خراب نہیں ہوتی، نیت غلط نہیں ہوتی، لہذا اس کے اندر پھر بھی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اور یہ چونکہ ان پہ حضرت اسامہ بن زید پہ حد نہیں لگی، قصاص نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا،
اور بلکہ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ بھی اس کا ایک سائڈ ہے۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، یعنی تجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اس نے ڈر کے مارے یہ کلمہ پڑھا ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ سو یہاں سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ چیزوں کے اندر جو ظاہر زبان سے کہا جا رہا ہے اس کا یقین بعض حالات میں کرنا مجبوری بھی ہوتی ہے، اور بعض حالات میں اس کے جو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس نے غلط کہا ہے، اس نے دل سے نہیں کہا، اس نے غلط کہا ہے، تو پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا جو شبہ ہے اس کے بارے میں جو ہمیں شک ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا صرف یہ شک ہی ہے اور ہم غلطی پر ہیں۔ اسی کے لیے فرمایا گیا کہ تحقیق کر لیا کرو۔ اور وہ جو آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ جب کوئی تمہیں ملے اور تمہیں سلام کرے اور تو تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ پہلے تحقیق کر لو۔ اگر تحقیق کر لیتے یہ اسامہ بن زید اینڈ کمپنی اس ٹائم، تو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ واحد مسلمان تھے اس قبیلے کے اندر، تو یہ وہ قتل نہ کرتے ان کو۔ بہرحال یہ آیت سے بڑے سیریس میسیجز نکلتے ہیں۔ سو حضرت اسامہ کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دی جائیں، یعنی وہ جو مرداس بن نہیک تھے ان کے اہل خانہ کو وہ بکریاں جو انہوں نے ان سے لے لی تھیں مارنے کے بعد وہ واپس کر دی گئیں۔ اور تفسیر روح البیان میں اسی روایت کے آخر میں یہ درج ہے کہ پھر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ اس کی بکریاں واپس کر دو، اور مجھے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر دے، وہ غلام کفارے کے طور پہ، تاکہ گناہ کے جو کھاتا ہے اس میں سے اعمال کے کھاتے میں سے یہ گناہ جو ہے وہ نکل جائے۔ سو یہ اس میں سے جو مجتہد کا معاملہ ہے یہ بھی میں نے ڈسکس کر لیا۔ اب آ جاتا ہے ذکر لسانی بھی شرعاً معتبر ہے، جیسے مقلد کا ایمان شرعاً قابل قبول ہے، لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر لسانی سے ترقی کر کے ذکر قلبی کو حاصل کرے۔ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جی صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر تو وہ ہے جو قلب کرے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آیت ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور جو حدیث شریف صحیح مسلم کی ہم نے یہاں بھی اس کے ساتھ پڑھی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تجھے پتا دل میں کیا تھا اس کے، جو لب لباب ہے آپ کے فرمان کا، تو اس بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر لسانی بھی شرعاً معتبر ہے، کہ اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ مقلد کا ایمان شرعاً قابل قبول ہے جب وہ زبان سے اقرار کر لے کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ذکر لسانی سے ترقی کر کے ذکر قلبی کو حاصل کرے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لسان سے یعنی زبان سے تو آپ نے کر لیا اقرار کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو وہ آپ مومن ہو گئے، لیکن آپ مسلمان تب کنورٹ ہوتے ہیں جب آپ اعمال صالحہ بھی اس کے ساتھ کریں جو شریعتاً آپ پہ واجب کیے جاتے ہیں۔ تو اسی کی بیس پہ یہ کہا گیا تفسیر روح البیان میں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر لسانی تو کرے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر قلبی کی طرف بھی رخ کرے، کیونکہ ایک پیسے بھی ایک سٹیج پہ رہنا یہ بھی نشانی ہے جس کو کہتے ہیں نا کھڑا پانی بدبو مار جاتا، اور کھڑا پانی پاک نہیں ہوتا، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اعمال میں ترقی جو ہے اگر وہ نہ ہو اور آپ ایک ہی جگہ پہ ایک دن اگلا دن اس سے اگلا دن اس سے اگلا دن آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اعمال میں آپ کے تقویٰ میں کوئی ترقی نہیں ہے، تو یہ خسارے کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر روحی کے درپے ہو جائے، یعنی پہلے ذکر لسانی زبان سے کر لیا، پھر ذکر قلبی پہ چلا جا اور پھر ذکر روحی پہ چلا جا، زبان، قلب اور روح۔
تاکہ اسے تعین اور معرفت نصیب ہو، کیونکہ ذکر روح جب تک آپ کی روح جو ہے وہ غالب نہیں آئے گی. اب یہ ذکر روح میں کیا بیان کروں، یہاں ذکر لسانی نہیں ہوتا تو رہ نہیں دے پا، تاکہ اسے تعین اور معرفت نصیب ہو. پھر نور معرفت کی برکت سے، پھر جو وہ ذکر روحی سے جو نور معرفت ہوگا حاصل، اس کی برکت سے ظلمت جہل سے نجات پائے گا، ظلمت جہل سے نجات پائے گا. دیکھیں انسان کی یہ جو جہل ہے دیٹ از کم علمی. انسان کی کم علمی دور ہونے کی سٹیج وہ ہے کہ جب نور معرفت، 3 سٹیج میں نے یہ اگر یاد ہو جو لوگ درس سنتے ہیں یا جو سالوں سے ساتھ ہیں، 3 سٹیج بتائی. پہلی سٹیج ہے شریعت. شریعت آپ اختیار کریں جو ظاہرہ شریعت ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، قرآن، تمام چیزیں جو ہیں جو شرعی قوانین ان کی پابندی کرے، شرعی لوازمات کو اختیار کرے. پھر اس کی اگلی سٹیج ہوتی ہے معرفت، اور اس کی اگلی سٹیج ہوتی ہے حقیقت. تو اگر یاد ہو تو بتایا تھا کہ شریعت پہ جب چل رہا ہوتا ہے بندہ، اس کے لڑکھڑانے کا چانس ہوتے ہیں. جب معرفت میں پہنچتا ہے تو اس کے لڑکھڑانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن کم ہو جاتے ہیں. مگر جب دائرہ حقیقت میں پہنچتا ہے تو وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے، اس کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائرہ شریعت میں جب آدمی ہو، انسان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر جب، تو پھر اس ٹائم شیطان کا زور چل سکتا ہے، ابھی بھی چل سکتا ہے. جب دائرہ معرفت میں داخل ہوتا ہے تو اس ٹائم شیطان کا تو زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا. اور جب وہ دائرہ حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ تاریکی رہ نہیں سکتی، شیطانیت آ نہیں سکتی. شیطان کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دائرہ حقیقت میں داخل ہو جائے. وہاں پہ صرف اللہ اور اس کا نور موجود ہوتا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں اس میں سے حصہ لوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص لوگوں کے، سوائے مخلصین کے. کیونکہ دائرہ حقیقت میں داخل ہونے کے لیے اخلاص بنیادی چیز ہے، بنیادی. اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر MBBS کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہوا، وہ FSC کی ہوئی ہو آپ نے، اس کے بغیر نہیں ملتا. آپ FA کیا ہو تو نہیں ملتا، میٹرک کیا ہو تو نہیں ملتا داخلہ MBBS میں. اسی طریقے سے جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے دائرہ حقیقت میں داخل ہونے کے لیے، وہ اخلاص اور معرفت. یہ جب نہیں ہوں گی دائرہ حقیقت نہیں ہوگا. اس لیے اس منزل میں پہنچنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے. یہ ظلمت جہل یعنی یہ جو کم علمی کا اندھیرا ہے، اس سے وہ نجات اسی ٹائم پائے گا جب اس کے پاس نور معرفت ہوگا. اللہ اس کو نور معرفت دے گا جب چیزوں کی ادراک ہوگا، چیزوں کی پہچان ہوگی، اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی، اللہ کی صفات کی پہچان ہوگی، اللہ کے احکامات کی پہچان ہوگی. اس کی بہت تفصیل ہے. اس لیے کہ شرعی قاعدہ ہے کہ انسان کا خاتمہ اس عمل پر ہوتا ہے جس پر زندگی بسر کرتا ہے. شرعی قاعدہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اس میں ایک تو یہ قول آپ کا ہے، آپ قول مبارک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہوا کہ اس کے اعمال اس طرح کے ہوں گے، اس کا خاتمہ یہ ہوگا کہ یہ سعد ہوگا یعنی نیک ہوگا. تو وہ شخص ساری زندگی گناہ بھی کرتا رہے تو موت سے پہلے اس کے اعمال اس قسم کے ہو جائیں گے کہ جو نیکوں والے ہوں گے.
اور جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا اور یہ کیا ہے اللہ کا فیصلہ قضا، وہ یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو پھر وہ شاید ساری زندگی نیکی کے کام کرتے رہے، لیکن جب اس کا آخری وقت ہوگا اس سے پہلے اس کے کام ایسے شروع ہو جائیں گے جو کہ گناہوں والے ہوں گے، اور وہ اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ گناہ کے اوپر ہوگا۔ جب خاتمہ گناہ پہ ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی گناہ گار ہی تصور ہوگا، اور جس کا خاتمہ نیکی پہ ہوگا وہ نیکوکار تصور ہوگا۔ پھر اس کی بات یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ صبر پر ہوتا ہے جس پر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بھی اقوال مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب تک اس کی اصلیت ظاہر نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا سے نہیں اٹھاتا۔ ہاں یہ بھی حدیث میں کہ جس کا وہ پردہ رکھ لے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ہم آپ کے غمزدہ اور اداس دیکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کہ ہم آپ کو غمزدہ اور اداس دیکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا جبریل قال تفکری فی امتی یوم القیامہ، کہ مجھے قیامت کے دن کے حوالے سے اپنی امت کی بہت بڑی فکر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، افی امر اہل الکفر ام اہل الاسلام، آپ کو یہ فکر جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے یا اہل اسلام کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا جبریل فی امر اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مجھے صرف ان لوگوں کی فکر ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ گو کے لیے، آپ اس کو سمپل الفاظ میں سمجھ لیں۔ جبریل علیہ السلام یہ سن کر مجھے ابو سلمہ کے قبرستان لے گئے اور اپنا دایاں پر مار کر کہا، ان قبر پہ مارا پر، قم باذن اللہ، قم قیام، یعنی کھڑے ہو جاؤ، باذن اللہ کے حکم سے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ نکلا تو اس کا چہرہ سفید تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے جبریل علیہ السلام نے کہا، عد الی مکانک، اپنے ٹھکانے پہ واپس لوٹ جائے، یعنی اپنے قبر میں واپس لوٹ جا۔ وہ لوٹ گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنا بایاں پر دوسری قبر میں مارا، پھر کہا، قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھو۔ اس سے مردہ نکلا تو اس کا چہرہ سیاہ اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ہائے افسوس پکارتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، عد الی مکانک، کہ اپنے ٹھکانے پہ، اپنی یعنی قبر پہ واپس چلا جا۔ جب وہ مردہ اپنی قبر میں چلا گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا محمد علی ھذا یبعثون یوم القیامہ وعند ذلک، یا رسول اللہ یہ لوگ قیامت میں ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا، تموتون کما تعیشون و تبعثون کما تموتون، کہ جس طرح زندگی بسر کرو گے ویسے ہی مرو گے۔ تفسیر روح البیان فی الرحمان ترجمہ اس کا یہ پارہ 345 صفحہ 218 پہ۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔